بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے اوپر ایمان اور توحید کیا چیز ہے، جس کی نبیوں نے دعوت دی، رسولوں نے جس کی طرف بلایا۔ تو اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا، اس کی صفات میں بھی اکیلا ماننا، اس کے حقوق و اختیارات اور اس کی عبادت میں بھی منفرد سمجھنا، یہ اللہ کی توحید ہے۔ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی حصے دار اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے اور نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ثانی ہمسر یا اس کے پلے اور جوڑ کا نہیں۔ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہوئے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ آج اگرچہ لفظ بیٹا تو استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن عقیدہ توحید کی حقیقت سے بے خبر بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور سے نکلا ہوا، یعنی نور من نور اللہ قرار دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نہ تو اللہ سے کوئی نکلا ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے نبی کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ دو یا تین، سینکڑوں یا ہزاروں نہیں، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے۔ لم یلد، اس سے کوئی نہیں نکلا، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کے برابر اور جوڑ کا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اس نے اپنے جوڑ کا برابر کا کوئی رکھا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، اللہ وحدہ سے نکلا ہوا کسی کو تسلیم کرنا، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اسی طرح اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جو صفات، خوبیاں، کمالات ایک اللہ کی ہستی کی ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی صفت قرآن میں وارد ہوئی ہے، عالم الغیب والشہادۃ، جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن اور چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے۔ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب تسلیم کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفت میں اس کا شریک بنا رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بلند و بالا آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے بھی یہ بات کہلوا دی، قل، آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلوائے، جو قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ایک ہے غیب کی خبریں دینا، یعنی بعض چیزوں کے متعلق بات بتا دینا،
تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. خبر دینا یا خبر رکھنا یہ اور چیز ہے، اور غیب کا مکمل علم اور چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، چھپی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہوا. اللہ کہتا ہے تیرے رب کی فوجوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہر چیز کا علم، ہر چیز کی تفصیل صرف اللہ کے پاس ہے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرطبی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں، میری بیوی امید سے ہے تو وہ کس کو جنم دے گی، لڑکی یا لڑکا؟ دوسرا سوال یہ کرنے لگا کہ میں نے اپنی کھیتی کے اندر ہل چلا کے بیج بو دیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بارش کب آئے گی؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں پیدا کہاں ہوا ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری موت کہاں آئے گی؟ چوتھا سوال کرنے لگا، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کل کیا کروں گا؟ پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ یہ 5 سوال اس نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت نازل فرما دی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی جان کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کسی جان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی موت کس زمین پہ آئے گی. یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اس سوال کا جواب دے دیا گیا کہ یہ 5 باتیں جو تم نے پوچھی ہیں، ان کا اصل اور صحیح علم اللہ کے پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی محکمہ موسمیات والے بھی تو بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ ان کی خبریں ذرا دھیان سے سنیں تو وہ امکانات کی بات کرتے ہیں. موسم دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں آج بارش گرج چمک کے ساتھ یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. اور کئی دفعہ یہ پیش گوئیاں بالکل غلط بھی ہو جاتی ہیں. بڑے گہرے بادل بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ بالکل بادلوں کا کوئی اثر و نشان آسمان کے اوپر دکھائی نہیں دیتا اور دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے لیکن بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ بات بھی ایک اندازہ ہے، کبھی صحیح نکل آتا ہے اور کبھی غلط. اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب والشہادۃ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر اور واقف ہے. ہر چیز کی حالت کو اچھی طرح جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.